آج وہ پورے 3 سال بعد آسٹریلیا سے گھر آیا تھا، جس نے اس کے رشتے سے انکار کرتے وقت کہا تھا کہ علیزے جیسی بیوقوف لڑکی اس کی آئیڈیل نہیں، اور اس ٹھکرائے جانے کی اذیت علیزے آج بھی محسوس کرتی تھی۔ ابتسام احمد کے آنے سے گھر میں رونق تھی۔ تائی ابا، تائی اماں بہت خوش تھے بیٹے کی آمد پر۔ علیزے نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اس کے سامنے نہیں جانا۔ وہ اس مغرور شخص کو احساس دلانا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ کالج سے واپس آئی تو فریج سے پانی نکال کر پینے لگی۔ اسے احساس ہوا کسی کی نظریں اسے دیکھ رہی ہیں۔ اس لمحے میں دل کی دھڑکن ڈوبتی ہوئی محسوس ہوئی کہ وہ بولا، کیسی ہو جیا؟ علیزے کے ہو سے جیا سن کے جواب دینے لگی، مگر اس نے ہمت کی اور کہا، جی الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں۔ پھر خاموشی۔ اس نے یوں ظاہر کیا کہ وہ یہاں اکیلی ہے اور لاپرواہی سے باہر آ کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ ابتسام نے سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر اس کی چاہتی نظروں سے دیکھنے کا کام جاری رکھا۔ علیزے نے موبائل دیکھنا شروع کیا۔ اسے لگ رہا تھا وہ گھبرا جائے گی۔ دل ہی دل میں اسے گالیاں دینے لگی کہ یہاں سے جاتا کیوں نہیں۔ اس نے ایک نظر ابتسام کو دیکھا جو فواد خان کی طرح ایک ابرو اٹھا کر اسے بڑی محوش سے دیکھ رہا تھا۔ علیزے نے بڑی ہمت سے فیصلہ کیا کہ اسے سامنے بیٹھ کر اگنور کرنا ہے آج۔ بیگ سے پیپر اور پین نکال کر اس نے لکھنا شروع کیا۔ ابتسام دیکھتا رہا، آخر پوچھا کیا لکھ رہی ہو؟ وہ بولی، ایک سٹوری لکھنے میں بھی مصروف ہوگی۔ وہ لکھتی جا رہی تھی۔ ابتسام یوں ہی دیکھتا جا رہا تھا، کبھی وہ کھڑکی سے باہر دیکھتی، کبھی لکھنے لگ جاتی۔ 20 منٹ گزر گیا۔ اچانک امی کی آواز آئی تو ابتسام ادھر چلا گیا۔ علیزے بیگ اٹھا کر کمرے میں آ گئی۔ اس نے خود کو شاباش دی کہ آج اسے اگنور کر کے آئی اور پزل ہوئے بغیر اتنی دیر اعتماد سے بیٹھی رہی۔ اب سے وہ اسے کم از کم بیوقوف نہیں سمجھے گا۔ ابتسام لاؤنج کے ٹیبل سے سگریٹ اور لائٹر اٹھانے آیا تو اسے وہ صفحہ نظر آیا جس پر علیزے کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے متجسس ہو کر پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا، یار کیا مصیبت ہے اس شخص کی آنکھیں، یہ کیوں آیا دفعہ کیوں نہیں ہو جاتا؟ بدتمیز انسان اکڑو سڑو دیکھ کیسے رہا ہے؟ کیسی آر پار ہوتی ہوئی نظریں ہیں اس کی۔ جیا ہمت کا پزل نہیں ہونا۔ جیا بریو یو جیا، تم اکیلی بیٹھی ہو، کوئی نہیں یہاں۔ جیا دھڑکن نارمل رکھو، خدا کے لیے جیا دیکھو باہر کتنا اچھا موسم ہے، درخت ہے، پرندے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں، ان کو دیکھو، بس ہمت کرو ان کو اگنور کرو۔ اف یہ آنکھیں نہیں آنکھوں کا نہیں سوچنا، دیکھو ٹیبل پر گلاس پڑا ہے، کپ پڑا ہے، سامنے والے گھر کی چھت پر کبا بیٹھا ہے۔ ہاں میں نہیں گھبراؤں گی، میں پر اعتماد لڑکی ہوں۔ یا اللہ اس شخص کو اٹھا لے، کیوں دیکھ رہا ہے ایسے؟ یا اللہ یہ کیوں آیا واپس؟ اللہ جی مدد کریں۔ ابتسام نے بے ساختہ ہنستے ہوئے پیپر کو فولڈ کر کے جیب میں رکھا اور اب یہ پیپر جیا کو منہ دکھا کے گفٹ کے ساتھ دینے کا فیصلہ کر کے آ گیا۔ دعا کرو کہ میں اس کے لیے دعا ہو جاؤں۔ وہ ایک شخص جو دل کو دعا سا لگتا ہے۔ اپنے روم میں آ کر ابتسام نے علیزے کی تحریر کو پھر پڑھا، پھر اس نے پین پکڑ کے اس تحریر کے نیچے لکھا، تم کیا سمجھ رہی تھی؟ تم بڑی با اعتماد لڑکی بن چکی ہو، تم وہی ہو، بیوقوف جلی سی پگلی، مجھے نظر انداز کرتی تو حواس تو قابو میں رکھنے تھے، تمہارے ہاتھوں کی کپکپاہٹ، ہونٹوں کی لرزش اور پلکوں کا بار بار اٹھنا اور گرنا، تم یہ خیالات نہ بھی لکھتی مجھے تو اندازہ ہو رہا تھا کہ محترمہ مجھے چاہتی ہیں اور بے حد چاہتی ہیں۔ اس نے اپنے مسکراتے لب اس تحریر پر رکھ دیے اور اس کاغذ کے ٹکڑے کو سینے پر رکھ کر لیٹ گیا۔ آنکھیں بند کرتے ہی جیا کا من موہنا چہرہ اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اب عادی ہو گیا تھا جیا کو سوچنے کا، اب بھی خیالوں کے سفر میں چل نکلا۔ ابتسام 2 بھائی 2 بہنیں تھے، بڑی آپی انوشے، پھر ابتسام، پھر زویا، پھر حمزہ۔ علیزے اس سے 5 سال چھوٹی تھی۔ چھوٹے چچا کی 2 بیٹیاں ہی تھیں، آنسا اور علیزے۔ علیزے سے اسے بچپن سے ہی چڑ تھی کیونکہ یہ باں کر کے روتی تھی اور اکثر حمزہ جو کہ علیزے کا ہم عمر تھا اس کا فیڈر بھی پی جاتی اور اس سے گرا کر تالیاں بجاتی۔ ابتسام نے 1-2 بار علیزے کو مارا، پھر اکثر مارتا اور اپنا بھائی اٹھا کر اپنے پوشن میں آ جاتا اور اسے روتا دیکھا خوش ہوتا۔ سارا بچپن علیزے پر روب ڈالتے گزرا۔ ابتسام کو بس اس کے ہنسنے سے چڑ ہوتی، ابھی
ڈانٹ کھائی ابھی بھول بال گئی اور پھر شرارتوں میں مصروف سب اس کو جیا کہتے تھے، خاص کر ابا تو جب تک اس کو دیکھ نہ لیتے کہاں پر نہ جاتے، بس یہی چیز تھی ابتسام کو اس کے بارے میں۔ انہوں نے کبھی نہ سوچا تھا، ہمیشہ اس کی اوٹ پٹانگ حرکتوں سے اس کو الجھن ہی رہی، کبھی شور مچاتی، چیختی چلاتی، فضول میں ہنستی اور لڑتی جھگڑتی سی۔ ابتسام نے MBA کمپلیٹ کیا تو اسے ایک آسٹریلیا کی ایک فرم میں جاب کی آفر آئی۔ یہ جاب کی تیاری کرنے لگا کہ ایک شام ابا نے اسے بلا کر کہا، علیزے سے یا آنسا جو تمہیں پسند ہے بتاؤ، ہم تمہارا نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ ویسے پسند تو مجھے علیزے ہیں مگر وہ چھوٹی ہے، تو بیٹا تم فیصلہ کر لو۔ ابتسام نے حیرت سے ابا کی طرف دیکھا۔ بابا میں شادی نہیں کرنا چاہتا ابھی، اور آنسا کو ہمیشہ بہن سمجھا ہے میں نے۔ تو بیٹا جیا کے لیے ہاں کر دو، میں نہیں چاہتا کہ تم بغیر نکاح کے ایک اجنبی دنیا میں جاؤ۔ بابا علیزے جیسی اوٹ پٹانگ لڑکی ہی رہ گئی ہے کیا میرے لیے؟ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی بیوقوف اور ہونک سی لڑکی ہے؟ میں ایسی لڑکی کو اپنی ہمسفر کیسے بنا سکتا ہوں جس کے نام سے مجھے الجھن ہے؟ پلیز بابا علیزے میری آئیڈیل نہیں، پلیز میری زندگی ہے اور میں خود ہی اس کا فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہوں، پلیز بابا۔ کمرے سے باہر چائے کی ٹرے لیے کھڑی جیا کو ایسا لگا جیسے کسی نے آسمان زمین پر دے مارا ہو۔ وہ چپ چاپ لوٹ گئی۔ ابتسام کے جانے کے دن قریب آ رہے تھے۔ ابتسام نے گھر میں ایک خاموشی کو محسوس کیا کہ آج کل شور شرابہ نہیں ہوتا، نہ ہی علیزے کہیں نظر آتی، نہ ہی کسی نے اس سے شادی کی بات دوبارہ کی۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ بلا ٹلی اس کے سر تھے اور وہ چلا گیا۔ وہاں جگہ بھی اس نے کبھی کسی کا نہ سوچا، زیادہ نا پرواہ کی، کبھی فون پر بات ہو جاتی سب سے، کبھی ویڈیو کال پر، مگر کبھی جیا نظر نہ آئی۔ ابتسام کی کولیگ زونائشہ جو کہ پاکستانی تھی، اس کی بہت اچھی دوست بن گئی تھی۔ اکثر ڈنر ساتھ کرنا، اکثر لانگ ڈرائیو، اس کا بولڈ انداز، کانفیڈنس، ڈریسنگ، غرض یہ کہ ایک آئیڈیل پرسنالٹی جو ابتسام کو لگتا تھا کہ ایسی لڑکی اور کوئی نہ ہوگی۔ زونائشہ کے ساتھ وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا تھا اور جیسے معلومات کا سمندر تھی، ابتسام کی علم کی طلب اس سے باتیں کر کے پوری ہوتی تھی۔ وہ بہت خوش تھا زونائشہ کا ساتھ پا کر۔ ایسے ہی 2 سال کا سا گزر گیا کہ اسے پتہ چلا آنسا کی شادی ہے، سب نے اسے بلایا ہے، اس نے ہمیشہ کی طرح ٹال دیا اور آنسا کو بہت سے گفٹ بھجوائے۔ انوشے آپی کی شادی کے بعد یہ پہلا فنکشن تھا گھر کا اور وہ وہاں نہیں ہے، یہ سوچ کر اکثر دکھی ہو جاتا تھا۔ ان دنوں وہ روز ہی گھر بات کرتا، ویڈیو کال پر شادی کی تیاریاں دیکھتا اور خود کو وہاں سمجھ کر بہل جاتا۔ ایک دن وہ انوشے آپی سے بات کر رہا تھا جو آج کل زیادہ ہی آئی ہوتی تھی، ان کا بیٹا ایان پاس کھیل رہا تھا۔ آپی سے بات کرتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیکھا۔ علیزے تیزی سے روم میں آئی اور بولنے لگی، آپی دیکھیے یہ شرٹ بہت ٹائٹ ہے، یہ نہیں صحیح سلی۔ اف اب کیا ہوگا، تھوڑے سے تو دن رہ گئے ہیں فنکشن میں۔ آپی اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی اور ابتسام کی نظر ساکت رہ گئی۔ وہ مبہوت سا علیزے کو دیکھ گیا۔ علیزے اتنی خوبصورت ہے، اسے پتہ ہی آج لگا۔ سادہ سا معصوم چہرہ اور بال اتنے لمبے، جب وہ آیا تھا تو چھوٹے تھے، آنکھیں بڑی بڑی کاجل سے بڑی، ہنستے ہوئے اس کی گال کے ڈمپل وہاں سے ہوتے ہوئے اس کی نظر اس کے سراپے پر ٹھہر گئی، دوپٹے کے بغیر اس کا سراپا۔ ابتسام کو جھجک سی آئی کہ وہ اسے کیسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر دیا اور اپنی سوچ کو بدلنے کے لیے زونائشہ کی تصویریں دیکھنے لگا، اور تھوڑی کوشش سے ہی وہ اپنی کیفیت پر قابو پا چکا تھا۔ شادی کا فنکشن گزر گیا، تصویریں ملتی رہی، وہ جانے انجانے علیزے کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کی تصویروں میں جیسے زندگی نظر آتی، زوم کر کے علیزے کو دیکھتا۔ مہندی کے فنکشن میں گھاگھرا چولی اور ناک میں نتھلی ڈالے وہ دل میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ایک تصویر میں تھوڑی حیران تھی جس میں اس کی آنکھیں مزید بڑی لگ رہی تھی، وہ دیکھتا رہا، پھر اس کو اسکرین سیور لگا لیا۔ وہ اپنے دل کی بے ایمانی پر بڑا حیران اور کنفیوز تھا۔ گھر آتے ہی لیپ ٹاپ پر جیا کو دیکھنا اس کی روٹین بن گئی۔ زونائشہ کافی بار شکوہ کر چکی ہے کہ اب زیادہ باتیں نہیں کرتے۔ ابتسام ٹال جاتا، وہ خود کو سمجھاتا تھا اور زونائشہ سے باتیں کرنے لگتا۔ ہوٹل کے مسحور کن ماحول میں ڈنر کرتے ہوئے زونائشہ بڑی ادا سے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ابتسام نے اسے دیکھا تو چھان سے تصویر میں جیا کی تصویر آ گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا اور توجہ سے زونی کو دیکھ کر تعریف کی۔ اس وقت وہ خود کو منافق سا لگا۔
وہ بار بار زونی کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا میں اسے پسند کرتا تھا، مگر کیوں یہ مصنوعی میک اپ، زیادہ چہرہ، شولڈر کٹ بال، کیا دیکھا میں نے؟ ہوٹل کے مسحور کن ماحول میں ڈنر کرتے ہوئے زونائشہ بڑی ادا سے بولی، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ ابتسام نے اسے دیکھا تو چاند سے تصویر میں جیا کی تصویر آ گئی۔ اس نے خود کو سمجھایا اور توجہ سے زونی کو دیکھا، تعریف کی اسے۔ اس وقت وہ خود کو منافق سا لگا۔ وہ بار بار زونی کو دیکھتا اور سوچتا کہ کیا میں اسے پسند کرتا تھا، مگر کیوں یہ مصنوعی میک اپ، زیادہ چہرہ، شولڈر کٹ بال، کیا دیکھا میں نے؟ اس کا کانفیڈنس بھی اسے عجیب لگ رہا تھا۔ دن گزرتے رہے، گھر سے آنے والی تصویر میں جیا نہیں ہوتی تھی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا۔ ایک دن زوہا سے آہر بول ہی دیا کہ الیزے کی پکس نہیں ہوتی تو کہنے کی دیتی، جیا کی تصویریں ہی تصویریں آنے لگی۔ کبھی وہ کوکنگ کر رہی ہوتی، کبھی آٹا منہ پر لگا، کہیں وہ لان میں پودے لگا رہی ہوتی، کہیں کرکٹ کھیل رہی، کہیں امی ساتھ، کہیں چچی ساتھ۔ تو ایک تصویر میں طلحہ ساتھ کسی بات پر ہنس رہی تھی۔ طلحہ ساتھ بے تکلفی سے ہنستے ہوئے ابتسام کو بہت بری لگی۔ ایک دن زوہا نے بتایا، سامی بھائی جیا کا رشتہ آیا ہے، اچھے لوگ ہیں، ابا سوچ رہے ہیں، اور طلحہ بھائی بھی رشتہ بھیج چکا ہے، مگر گھر کے بڑے سوچ رہے ہیں حمزہ چھوٹا ہے۔ حمزہ چھوٹا ہے، نہیں تو اسی سے کر دیتے جیا کی شادی، جیا میں جان ہے صاحب کی۔ وہ اور پتہ نہیں کیا کہہ رہی تھی، مگر ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کر کے اپنے نروس کو کنٹرول کیا اور بے چینی سے سگریٹ سلگا کر کھڑکی پر آیا۔ یہ کیسی آگ تھی، کیسی تپش تھی! وہ جیا کو چاہنے لگا تھا۔ وہ کیا کرے اب؟ کیسے بابا سے بات کرے؟ چاچو ہٹ ہوئے تھے، کیا وہ معاف کریں گے؟ میرا فیوچر جاب، وہ سوچتا رہا اور سلگتا رہا۔ وہ سمجھدار سا، سنجیدہ سا بندہ کیا کر رہا ہے؟ کیوں وہ ایک بیوقوف سی لڑکی کے لیے پاگل ہو رہا ہے؟ اس نے پھر لیپ ٹاپ آن کیا اور جیا کو دیکھنے لگا۔ وہ اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ شاید وہ جیا کو لاشعوری طور پر شروع سے سوچتا رہا ہے، ورنہ حسین لڑکیاں تو وہ روز دیکھتا ہے۔ شاید وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب وہ 2 سال کی تھی، اس کے گال پر تھپڑ مار کر رلا کر اسے مزہ آتا تھا۔ وہ اسے تب بھی چاہتا تھا جب انوشے آپی کی شادی پر مہندی والے ہاتھ اس کے کپڑوں پر لگا بیٹھی اور سوری سامی بائی کہتی با کر چپ گئی۔ شاید یہ جھنجھلاہٹ اسے اسی لیے تھی کہ اس کو سوچتا آیا چاہے غصے سے ہی، جیا میری ہے، بس صرف میری، ایک فیصلہ کر کے اٹھا اور مطمئن ہو گیا۔ پاکستان آتے ہوئے وہ زونائشہ کے لیے اداس تھا، جس نے دوستی کا حق ادا کر کے مسکرا کر الوداع کیا۔ جو بھی تھا، زونی ایک اچھی لڑکی تھی، اس کا دل دکھا تھا۔ گھر آ کر سب سے مل کر وہ رو پڑا۔ ابا اور چاچو کتنی دیر تک اسے گلے لگائے رہے۔ امی کی گود میں سر رکھ کر ان کی ممتا محسوس کر کے وہ حیران تھا کہ وہ اتنا ترسا ہوا تھا اپنوں کے لیے۔ اس کی نظریں علیزہ کو دیکھنا چاہتی تھی، وہ نظر نہ آئی۔ ایک دن پورا گزرا، وہ نہیں سامنے آئی۔ اس نے کسی سے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا۔ پھر دوسرا دن، پھر تیسرا، آخری صبر مشکل ہو کر اس نے زوہا سے پوچھا تو اس نے بتایا، آپ نے اس سے ہٹ کیا تھا، آپ کی باتیں اس نے سن لی تھی جب آپ نے انکار کیا تھا، اسی لیے ایسا کر رہی ہے۔ وہ بے چین سا ہو کر چچی کی پوشن میں آ گیا اور وہیں بیٹھا رہا، الجھے ذہن اور بے لگام دل کے ہاتھوں مجبور۔ وہ اسے آتی دکھائی دی، گرمی سے چہرہ سرخ لیے وہ کچن سے پانی پینے گئی تو ابتسام اس کے پاس چلا آیا۔ اسے دیکھتا رہا، علیزے کے رویے میں غور کرتا رہا۔ جب وہ صوفے پر بیٹھ کر خود کو مصروف شو کرتی رہی، اس کو بڑے پیار سے دیکھتے ہوئے اپنے دل میں اتارتا رہا۔ وہ علیزہ کے سامنے مجرم سا سمجھتا رہا کہ چچی نے بلایا، واپس آیا تو لاؤنج میں علیزہ نہیں تھی، وہ پیپر تھا جس نے اسے کوئی زندگی دے دی، اور ذہن پر چھائی کثافت دھل گئی اور جیا نے انکار کر دیا۔ ابتسام چپ سا بیٹھا رہ گیا۔ جب ابا نے بتایا کہ جیا نے انکار کر دیا، بابا پلیز کچھ کریں، بابا پلیز۔ ابا نے بڑے پیار سے اپنے ہوبرو بیٹی کی طرف دیکھا اور اس کی تڑپ محسوس کی۔ بیٹا وہ غصے میں ہے، مان بھی سکتی ہے، اگر تم اپنا رویہ درست کرو اور اسے معافی مانگو۔ ہماری تو خواہش ہے جیا کہیں نہ جائے، تمہارے چاچو کو بھی نہیں کوئی اعتراض، مگر ہماری جیا جو کہے گی وہی ہوگا۔ ابتسام سوچ رہا تھا کیسے منائے کہ اسے لڑکیاں منانے کا کوئی تجربہ نہ تھا۔ ابا نے چھیڑتے ہوئے کہا، خیر سے محبت ہو گئی ہے میرے بیٹے کو۔ ابتسام گھٹنوں کے بل فرش پر بیٹھ گیا اور شرماتے ہوئے سر ابا کی گود میں رکھ دیا۔ صبح واک کی غرض سے ابتسام روم سے نکلا تو لان میں علیزے کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔
علیزے شاید نہا کر آئے تھے، لمبے بال، کمر و بکھرے سفید سوٹ، وہ اس وقت کوئی روح ہی لگ رہی تھی۔ وہ دیکھتا دیکھتا اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ جیا، علیزے نے چونک کر دیکھا اور سنبھل کر بیٹھ کر بولی، میرا نام علیزے ہے، پلیز مجھے جیا نہ کہا کرے۔ ابتسام نے مسکراتی نظریں اس پر جما دی، تم نے انکار کیوں کیا؟ میری مرضی، ترکا سا جواب آیا۔ کچھ تو ریزن ہوگی، میں چاہتا ہوں ہم بات کر لیں۔ کھل کے کوئی ریزن نہیں، بس میری مرضی، یہ کہہ کر علیزے اٹھنے لگی تو ابتسام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روکنا چاہا۔ علیزے پلیز میری بات سن لو ایک بار، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اور کیا بات سنوں آپ کی؟ بس نہیں کرنی آپ سے شادی، کسی بھی چرسی نشے سے کیوں نہ کرنی پڑے، آپ سے نہیں کرنی شادی، سن لیا؟ ابتسام گنگ سا بیٹھا رہ گیا۔ علیزے ان کی دوسری طرف چلنے لگی، پھر علیزے نے بالوں کا جوڑا بنایا، سر پر دوپٹہ لیا اور گیٹ کھول کر باہر 4 قدمی کرنے چل دی۔ ابتسام نے خود کو ہمت و حوصلہ کرنے کو کہا اور ابھی اڑ کر گیٹ کی طرف بڑھنے ہی لگا کہ علیزے چیختی ہوئی اور اس سے لپٹ گئی۔ اس کے پیچھے پیچھے ایک بڑا سا کتا بھی گیٹ کے اندر تک آیا۔ بچاؤ کتا، بیچارہ اس سین کو دیکھ کر یا ابتسام کو دیکھ کر واپس بھاگ گیا۔ ابتسام نے دل ہی دل میں کتے کا شکریہ ادا کیا اور شرارت سے بولا، کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ تم لڑکیوں کے ڈرامے بہانے سے گلے لگ گئی۔ جیا نے شرمندہ سے ہو کر اس کی شرٹ چھوڑ دی اور اندر کی طرف دوڑ لگا دی۔ پیچھے ابتسام کا جاندار کہکا سنائی دیا، سنا ہے ایک لڑکی سریعام سامی بائی سے لپٹ گئی۔ حمزہ صبح سے پتہ نہیں کتنی بار زوہا سے چھیڑ چکی تھی، 2-3 بار تو لڑائی بھی ہوئی، مگر زوہا بھی اس کا جینا حرام کر ہی تھی۔ علیزے اب تنگ آ کر اس کو اگنور کر کے دال پراٹھے بنانے میں مگن تھی۔ وہ جیا، مزہ آ گیا بھائی، کہہ رہے ہیں ایک اور پراٹھا لاؤ، حمزہ سے کہو میں نوکر نہیں لگی۔ یار حمزہ نہیں سامی بائی، ناشتہ کر ہیں چاچو ساتھ، حمزہ تو نیچے جا چکا ہے کیا؟ کیوں؟ کس لیے؟ علیزے نے غصے سے کہا، یہ میرے چاچو کا گھر ہے اس لیے۔ جواب کہیں اور سے آیا۔ ابتسام نے گہری نظر اس پر ڈالی اور ٹیشو پکڑ کر اس کے ماتھے سے آٹا صاف کیا، اس کے سامنے سے پراٹھا اٹھا کر باہر چلا گیا۔ ہائے ہائے، اف اف اف، کیا سین چل رہے ہیں ہمارے گھر، زوہا نے بولتے ہوئے اسے ہلایا۔ وہ کھوئی سی چپ چاپ اپنے روم میں آ گئی۔ ستارے گر بتا دیتے سفر کتنا کٹھن ہوگا، پیالے شہد کے پیتے طلح ایام سے پہلے، یہ ہم جو لکھتے رہتے ہیں ہماری آپ بیتی ہے کہ دکھ تحریر کب ہوتے کسی الہام سے پہلے۔ عجیب سی بے چینی نکال سے علیزے کا احاطہ کیے ہوئے تھا۔ ابتسام کا لمس اس کی کھلی باہیں، اف، وہ کیوں گھبراہٹ میں نہ سمجھ پائی، کیوں اندر کی طرف نہ گئی۔ صبح والی حرکت سے وہ دل ہی دل میں بے چینی اور شرمندہ سی رہ سکتی تھی۔ وہ شاور لے کر باہر ہے تو اوپر کوئی نہ تھا، ابو امی نیچے والے پورشن میں تھے، وہ بھی نیچے آ گئی۔ سیدھی کچن میں جا کر تائی امی کے گلے میں بازو ڈال کر لاڈ سے بولی، مجھے بھی ناشتہ کرنا ہے۔ تائی نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، سرخ آنکھیں دے کے پریشان ہو گئی۔ جیا کیا بات ہے بیٹا، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جی اماں، رات پڑتی رہی نا، اس لیے نیند نہ آئی، ٹھیک سے سر درد ہے، یہ کہہ کر علیزے نظریں چرا گئی۔ ارے آگ لگے ایسے پڑھائی کو، منحوس مارو نے کتنی مشکل کتابیں لکھی ہوتی ہیں میرا بچہ، یہ کہہ کر تائی نے ماتھا چوما۔ عین اسی وقت ابتسام کچن میں آیا اور گلا کھنگار کا ساتھ اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ علیزے نے بڑی رکھائی سے منہ موڑا اور سٹول کھینچ کر وہیں سلپ پر ناشتہ کرنے لگی۔ امی کدھر ہیں؟ تائی اماں، بیٹا وہ آنسا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس نے بلوایا، تمہیں تو پتہ ہے آج کل میں وہ فارغ ہونے والی ہے۔ ارے ہاں، ہمارے بیبی آنے والا ہے۔ جیا کی آنکھیں چمک اٹھی، فریج کا جائزہ لیتا ابتسام اس کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولا، ہمارا نہیں، آنسا اور ہارون کا۔ علیزے گڑبڑائی اور اسے لگا جیسے نوالا گلے میں پھنس گیا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا۔ شرم کرو بدتمیز بچی، گھبرا گئی۔ امی میں نے کیا کیا؟ اس نے معصوم بننے کی ایکٹنگ کی اور ہنسنے لگی اور جیا کے پیچھے لاؤنج میں آ کر بیٹھ گیا۔ ارے سامی، حمزہ آج فوزیہ آ رہی ہے اسلام آباد سے شام کو، تایا ابو نے فون بند کرتے ہوئے بتایا۔ چلو جی، ہم تو گئے اب، حمزہ بولا۔ عمران خان کی حلف برداری کی تقریب جاری تھی۔
سب ٹی وی کے آگے بیٹھے تھے۔ علیزے طیبو کے پاس فرش پر فلور کشن بیٹھ گئی اور ساتھ ساتھ سیاست کے بارے میں اپنی رائے دینے لگی، اور ابتسام بڑے دھیان سے سننے لگا۔ طیبو، جب میں کسی غریب بچوں اور عورتوں کو دیکھتی ہوں نا، جو سڑکوں پر کوڑا چنتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، جن کے پاس جوتے بھی نہیں ہوتے پہننے کے لیے، جن کا بچپن کسی فرمائش کسی لاڈ کے بغیر گزر رہا ہو، یا مزدوروں کو جو سارا دن محنت کرتے ہیں مگر پیٹ بھر کے کھانا اور آرام نہیں ملتا، تب میرا دل چاہتا ہے کہ سب سیاستدانوں کو لائن میں کھڑا کر کے مار دو۔ اب امید ہے کہ غریبوں کا بھی کچھ سوچا جائے گا۔ اللہ بیٹا، اللہ کرے ہم دعا ہی کر سکتے ہیں۔ تم چھوڑو یہ باتیں، دیکھو مخالفین کے چہرے۔ حمزہ نے کہا، ہاں ہاں، واقعی جیسے پھوپھو کا بنتا ہے اکثر۔ جیا بول کر خود ہنسنے لگی۔ دیکھ لیں دایا ابو، میں نے بولا تھا نا کہ اس بار خان وزیر اعظم ہوگا، مان جائیے مجھے۔ دایا ابو مسکرائے۔ حمزہ بولا، ہاں جی، ایسی تیسی جیا علی خان تالپوری، ماہر فلسیات اور ماہر پیش گوئی، کوئی تمیز سے اچھا، زیادہ ٹر نہ کرو۔ کسی نے کشن کھینچ کے مارا، حمزہ پیچھے ہٹ گیا اور ٹھا ابتسام کے منہ پر لگا۔ حمزہ شرارت سے ہنسا۔ ابتسام کے غصے کے تاثر دے کر بولا، کشن لوہے کا نہیں تھا بھائی، ریلیکس۔ ہاں ہاں ہاں۔ جیا کو جیسے ٹھنڈ سے بڑھ گئی۔ کشن نہیں، جیسے پتھر ابتسام کو مارا ہو، یہ سوچ کر وہ دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی اور زوہا کے روم میں چلی گئی۔ بابا، میں سوچ رہا ہوں چاچو ساتھ شو روم جایا کرو، گھر بیٹھ کر بور ہو گیا ہوں۔ میں بھی کہنے والا تھا بیٹا، اب تم آگے ہو تو تم کو ہی سب ذمہ داریاں اٹھانی چاہیے۔ تمہارے چاچو نے بہت محنت کی، ہمیشہ کئی کاروبار شروع کیے، چھوڑے، نقصان اٹھایا، میرے حصے کا بھی سر کھپایا۔ انہوں نے تمہارے ہوتے اب بھی ہم بوڑھے ہی ٹینشن دیکھے۔ ابتسام دل ہی دل میں شرمندہ ہوا، اور چھوٹی چھوٹی کاروباری باتیں، نئی بزنس کا آئیڈیا، حمزہ کی اسٹڈیز، سب پر تفصیلی بحث چل نکلی۔ پھوپھو نے جب سے سنا تھا ابتسام کے آنے کا، وہ آج آ پائی، ساتھ ان کی دونوں بیٹیاں ہادیہ اور جویریہ بھی، اور طلحہ بھی تھا۔ طلحہ ایک شوخ طبیعت کا غیر سنجیدہ سا بندہ تھا، اس کی باتیں اور انداز بڑے بے باک اور زمانی سے لگے، خاص کر لڑکیوں سے بات کرتے ہوئے۔ ابتسام نے حمزہ کو سرزنش کی کہ وہ اسے اس کی خط میں کیوں نہ رکھتا رہا، جبکہ زوہا علیزے بہت بے تکلف ہیں اسے۔ ہادیہ اور جویریہ بھی خاصی ماڈرن تھی۔ ہادیہ موڈی سی، جبکہ جویریہ بہت فرینک لڑکی تھی، جو ابتسام پر شاید فدا ہو گئی، یا پھر پہلے سے پلان تھا کہ فدا ہونا ہے۔ لاہور آ کر بار بار بیٹیوں کی تعریفیں، ان کے سکراپے، سلائی کڑھائی، کھانا پکانا وغیرہ وغیرہ۔ رات کھانا طایا ابا کے پوشن میں کھایا گیا۔ پھوپھو جویریہ سے، ارے سامی کو پانی دو، یہ ڈش آگے کرو، یہ سویٹ ڈش دو۔ پھوپھو بس جویریہ کو سامی کے آگے کر رہی تھی۔ ابا نے بھی نوٹ کیا، ارے احمد بھائی، مومن بھائی، جب جیا نے سامی کو انکار کر دیا تو طلحہ کے لیے کیوں نہیں سوچ رہے آپ لوگ؟ رات پھوپھو دونوں بھائیوں ساتھ بحث میں مصروف تھی۔ ابو نے وقت مانگا سوچنے کے، اور طایا ابو نے خاموشی ہی مناسب سمجھی۔ رات زوہا اوپر جیا کے روم میں سونے آئی، کیونکہ اس کا روم پھوپھو لوگوں کو دیا گیا تھا۔ یار زوہا، پھوپھو کتنے ہفتوں کے لیے آئی ہیں؟ تو نے دیکھا ان کا سامان؟ علیزے نے زوہا سے پوچھا۔ یار جتنی دیر کے لیے بھی آئی، ہماری تو شامت ہی آئی رہنی ہے۔ امی اور چچی ان کی باتوں سے بچنے کے، ہمیں ہر صورت سگر ثابت کر کے چھوڑیں گے اب۔ زوہا نے ہینڈفری کان سے ہٹاتے ہوئے بڑا ہی سنجیدہ منہ بنا کر کہا کہ جیا کی ہنسی نکل گئی۔ یار جویریہ بھی کمال ہی ہے ویسے۔ یاد نہیں جب پچھلی بار یہ آئی تھی تو اپنے کٹے بال ہلا ہلا کے ایسے لگ رہی تھی جیسے کسی میں جن آ جائے اور وہ دمال کے موڈ میں ہو۔ جیا بولنے کے ساتھ ساتھ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئی۔ ساس زوہا کا بھی برا حال تھا، ہنس ہنس کر۔ بس کرو جیا، اتنا نہ ہنسو، تمہاری متوقع نند بھی ہو سکتی ہے جویریہ۔ کیا بکواس ہے، ظاہر ہے جب سامی بھائی جیسے ڈیشنگ بندے کو ریجیکٹ کرو گی تو پھوپھو کا گھر ہی بچنا تمہارے لیے۔ زوہا نے بات نشانے پر لگائی۔ جیا کی پرسکون تاثر پر دل ہی دل میں افسوس کیا۔ پیارا سا گلگوتنا سا بیبی آ چکا تھا، سب اس میں مصروف تھے۔ امی آنسا کے گھر کچھ دن رکی اور تائیمہ آنسا اور بچے کے لیے شاپنگ کرتی رہی۔
ارے عزیزہ بابی، بہت قربانیاں دی آپ نے، ورنہ شگفتہ کو کیا پتہ خاندان میں کیسے رہتے یا معصوم بن کر ہمیشہ آئے گے کی مہمانداریوں سے بچی تھی۔ آپ نے ہی سارا خاندان سنبھالا، ہر غمی خوشی میں آگے آگے رہی۔ بعد میں مجھے تو شگفتہ ایک آنکھ نہیں باندھی، اب نانی وہ بنی ہے اور فکریں آپ کو پڑی ہوئی ہیں۔ تائی اماں نے تعصب سے فوزیہ کو دیکھ اور بات کا اندازہ لگا کر چپ ہوگی۔ فوزیہ تم یہ سب چھوڑو، دیکھو یہ جوڑے کیسے آن سکے سسرال والوں کے لیے، اور یہ بچے کی چیزیں پھوپھو بات بدلنے پر بڑا دل میں اس سب کا تفصیلی جائزہ لینے لگی۔ انوشا آپی بھی آئی ہوئی تھی، گھر میں رونق اور چہل پہل تھی۔ سامی کیا ہو گیا، اتنی اسموکنگ کیوں، اپنے دشمن بنے ہوئے ہو؟ انوشی کی بات پر ابتسام جیا کے رویے اور اپنی فیلنگز سب بتاتا گیا۔ آپی میں نے منا لیتا اب تک، مگر یہ فوزیہ پھوپھو کا آنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ ویسے تو کچھ نہیں ہونا تھا، مگر آپ کوئی تماشا لگنا ہے سامی، مگر اللہ بہتر کرے گا، فکر نہیں کرو۔ پھوپھو کی خفیہ میٹنگ ابو اور امی ساتھ بہت ہونے لگی ہیں۔ وہ بار بار احساس دلاتی ہے کہ آپ لوگوں کا کوئی بیٹا نہیں۔ احمد بھائی نے جان کر ابتسام کو پاکستان بلوایا ہے، وہ آپ کا داماد بن کر شو روم لے اڑے گا اور باقی جائیداد بھی ان کی ہوگی۔ ذرا سوچیے ام بھائی، ایک لڑکا جو خود سا ہے، جس نے آپ کی پھولوں سے بیٹی کا دل توڑا اور آپ کا مان توڑا، وہ جس نے پلٹ کر کبھی معافی نہیں مانگی، وہ اچانک کیوں آیا؟ اور یہ اجزا بہت تیز ہے، اس نے کان بڑے احمد بھائی کے کہ جائیداد ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ سازش چھوڑیے سازش، آنکھیں کھولیے اور جیا کا فیصلہ خود کرے۔ عمر قبائل صاحب اپنے بڑے بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، مگر جہاں کا وہ بھی سوچ میں پڑ گئے۔ شگفتہ بیگم بھی ہاں میں ہاں ملانے لگی۔ تائی امی، تائی ابو، انوشا سر جوڑے فوزیہ پھوپھو کے رویے اور سازشی باتیں ڈسکس کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک دے کر ابو اندر آئے۔ ہو رہا ہے جہاں لگتا ہے اسٹیبلشمنٹ کوئی پلان بنا رہی ہیں۔ ابو مسکرائے تو تایا جان کا کہہ کر بے سہتا تھا، پھر ابو نے بھی فوزیہ سے ہوئی باتیں بتائیں اور یہ طے ہوا کہ کچھ بھی ہو جائے اس گھر کا اتفاق نہیں ٹوٹ سکتا۔ انوشا آپی کا کہنا تھا جیا اور سامی کا نکاح کر دے، ورنہ جیا کی زندگی کے ساتھ ابتسام کی بھی زندگی خراب ہوگی۔ تائی ابو نے انوشے سے کہا کہ جیا کو سمجھاتے ہیں مل کر۔ ابو نے کہا انوشے تم ابھی سمجھاؤ تاکہ جمعے کو منگنی کر دی جائے، اس طرح فوزیہ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ جیا ادھر آؤ، میں نے بات کرنی ہے، آپی نے بلایا۔ جیا کو پاس بٹھا کر وہ زمانے کی اونچ نیچ سمجھانے لگی۔ پھوپھو نے امی اور چچی کو کتنا ٹف ٹائم دیا، اور کیا جیا ایسے ماحول میں رہ پائے گی؟ دیکھو گڑے، محبت بار دستک نہیں دیتی۔ ابتسام تمہارے لیے آیا ہے، وہ بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، تمہارے رویے سے اسے اپنا لو، یقین مانو اس سے بہتر تمہیں کوئی ہم سفر نہیں مل سکتا۔ یہ ضد نقصان پہنچائے گی تم کو بھی، سامی کو بھی۔ بس کر دو اب، شادی کرو اور روز سامی سے بدلہ لیتی رہنا۔ آپ کی بات پر جیا قسمت آئی، دیکھو میرا پیارا سا بھائی کتنا جلتا کتا رہتا ہے، تم نے دیکھی اس کی آنکھیں کیسی دائرے پڑ گئے ہیں، اسے اپنا لو جیا۔ آپ بھی کی آنکھوں میں نمی آ گئی اور جیا کے وجود میں دل نام کی چیز تڑپ گئی۔ چینی سے چلتی ابتسام کے روم کی طرف آئی، عجیب جھجک تھی، وہ بہت دیر دروازے کے پاس کھڑی سوچتی ہے کہ اندر جائے یا نہ جائے۔ انوشا آپی کی باتیں سوچتی وہ باہر لان میں آ گئی، بے چینی بڑھ رہی تھی، وہ ابتسام سے بات کرنا چاہ رہی تھی، وہ بتانا چاہتی تھی کہ میں نہیں ناراض، میں تو پہلے دن سے مانی ہوئی ہوں۔ وہ چلتے چلتے ابتسام کے روم کی کھڑکی کی طرف آئی جو لان کی طرف کھلتی تھی، اندر کے منظر پر حیران ہوتے آگے کی طرف ہوئی۔ ابتسام لیپ ٹاپ گود میں رکھے کسی ماڈرن سی لڑکی جس نے سلیو لیس شرٹ اور ڈیپ گلا پہنا ہوا تھا، اسے ویڈیو کال پر بات کر رہا تھا۔ ابتسام کی کمر کھڑکی کی طرف تھی، اس لیے وہ اسے دیکھ نہ سکا، اور ایسے بات کر رہے تھے جیسے بہت بے تکلف دوست ہو۔ شاک، حسد، جلن، کیا کچھ نہیں جیا نے محسوس کیا، پر پھر سے ابتسام کے لیے نفرت محسوس کرتے اپنے روم میں آ گئے۔ جل کے کڑ کے رات گزر گئی، سب کزن لان میں گپے لگا رہے تھے۔ ابتسام چپ چاپ سا تھا، جویریہ کے سوالوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی، مگر صرف اس لیے بڑھ رہا کہ علیزے طلحہ کے پاس بیٹھ کر بہت ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ ایک جلن کا سا احساس شائع ہوا تھا، وہ تھوڑی دیر بعد علیزے کو دیکھتا رہتا، پھر نظر پھیر لیتا۔ آج جیا کو میری نظروں کی تپش کیوں نہ محسوس ہو رہی، اس نے ایک بار بھی مجھے نہ دیکھا، اسے کب میرے جذبات کا اندازہ ہوگا؟ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لان میں ٹہلنے لگا۔ جویریہ اس کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ ابتسام کا دل چاہا اسے اٹھا کے کہیں دور پھینک آئے۔
ابتسام نے دیکھا کہ جیا نے ہنستے ہوئے طلحہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس کا دوپٹہ کاندھے سے پھسل گیا۔ طلحہ بڑے غور سے جیا کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیا تیزی سے اس کے پاس آ کے جیا کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بازو سے کھینچ کر جھنجھوڑ کر بولا، مجھے جلانے کے لیے اتنا گریڈ ہو کہ تمہیں اپنی نسوانیت کا بے احساس نہیں ہو رہا۔ ہاؤ ڈیئر یو ٹچ می، کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ اب کی اتنی ہمت؟ زوردار تماچے نے اس کے الفاظ بھی مکمل نہ ہونے دیے۔ ابتسام کے تھپڑ سے اس کی آنکھوں کے سامنے دن میں تارے ناچ کے۔ زوہا نے ششتر سی کھڑی جیا کو بازو سے پکڑا اور اندر لے کے پیچھے پیچھے ہاتھ دیا اور جویریہ بھی گئیں۔ سامی بھائی کیا ہو گیا ہے؟ پلیز ریلیکس۔ حمزہ نے جلدی سے طلحہ کے آگے آ کر ابتسام سے کہا، کہیں وہ طلحہ کو کچھ کہہ کر نیا مسئلہ نہ بنا دے۔ ساتھ ہی طلحہ کو اشارہ کیا اٹھنے کا اور اس کو اندر لے گیا۔ ابتسام نے کرسی کو ٹھوکر ماری اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔ اب گھر والے لاؤنج میں جمع تھے۔ ابو، چاچو پریشان، امی اور تائی امی۔ زوہا نوشے جیا کو چپ کرا کر ہار گئی۔ پھپھو مطمئن سے تھے اور دل ہی دل میں خوش تھے اور اب بھائیوں کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ حمزہ نے ابتسام کو کال کی جلدی کرانے کو کہا۔ جب ابتسام آیا تو ابتسام کی چہرہ انگارا، آنکھیں دیکھ کے تایا کی پریشانی بڑھ گئی۔ برخودار، تمہاری طبیعت، تمہاری ہمت کیسی ہماری جیا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تایا گرجدار آواز سے بولنا شروع ہوئے۔ بہت ڈانٹا۔ ابتسام سر جھکا کر سنتا رہا، پھر جیا کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک درد کی لہر دل میں محسوس کی۔ روئی سوجی آنکھیں، اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سب بولنے لگے، کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی طنز کر رہا ہے۔ ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابتسام نے چاچو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہے تھے اور کہا، چاچو ابھی اسی وقت میرا نکاح کروائیے جیجا سے۔ بس بہت ہو گیا، بہت ڈرامے دیکھ لیے میں نے، اور جس کو اعتراض ہے وہ بولے، میں جواب دوں گا۔ چاچو نے ابا کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس پڑے۔ ماحول ایک دم بدل گیا۔ جیا کو کرن لگا اور روتی ہوئی بولی، ابو اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ چاچو اب وہاں ہوتے تو کہتے، بالکل صحیح کیا۔ ابتسام بولا، یہ مجھے شروع سے مارتا ہے، یہ اس لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مارتا رہے، یہ ذہنی مریض ہے۔ صحیح کہہ رہا ہے سامی۔ اور سامی، تم نے صرف ایک تھپڑ کیوں مارا؟ ابو غصے سے بولے۔ جیا حیران، پریشان اور صدمے کی کیفیت میں آ گئی۔ حمزہ، تیاری کرو، شام کو نکاح ہے، ان دونوں کا غضب خدا کا سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ اور فوزیہ، تم بہتر ہے جانے کی تیاری کرو واپس، میں نہیں چاہتا کہ تم مزید یہاں ہو۔ تایا ابا بھی بولے، نکاح ہو گیا، رخصتی بھی سادہ سی، بغیر کسی آرائش کے، کسی پتلے کے ساتھ اسپاٹ چہرہ لیے جیا ابتسام کے روم میں بیٹھی تھی، بالکل چپ، حالی ذہن کے ساتھ۔ اس کے بڑوں نے اس کا مان توڑا، اب وہ کس سے گلہ کرے؟ دو آنسو اور گرے۔ ابتسام کمرے میں آیا، اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تو جیا بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر اس کے نظروں کو محسوس کرتی ہوئی ہولے گھبراتی رہی۔ ابتسام فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جیا کی دھڑکن بڑھنے لگی، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی۔ جیا، بریو جیا، تم پر نہیں ہوگی، اگنور کرو اس اکڑو سڑ کو، کیوں آگے؟ اف، یہ آنکھوں کا نہیں سوچنا جیا، سامنے گھر کی چھت پر کوا ہوگا، اس کا سوچ لو۔ ابتسام بولتا کہ، اور جیا نے پٹ سے آنکھیں کھول کے اسے دیکھا، یہ سب اسے کیسے پتا؟ اس نے سوچا۔ ابتسام نے جیب سے اس کی تحریر نکال کے اسے دکھائی۔ جیا شرمندہ بیٹھی تھی۔ تو معاف کر دو نا، کچھ تو بولو، دیکھو میں کان پکڑتا ہوں۔ ابتسام نے کان پکڑ کے چہرہ اس کے سامنے کیا۔ جیا کی ہنسی نکل گئی، پھر وہ مصنوعی غصے سے بولی، آپ نے مجھے مارا، آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے نا، میں تو آپ کو جلا رہی تھی، آپ کی اس لڑکی سے اسکائپ پر باتیں، بدقلبی، مجھے کتنی جلن ہوئی، سوچا آپ نے؟ اور یار وہ تو بس کولیگ تھی اور اچھی دوست، اس کو تمہارا پتہ؟ اوف، تو وہ تم تھی، کھڑکی میں مجھے شک سا ہوا تھا کہ تمہارا سایہ دیکھا تھا میں نے۔ ابتسام نے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا، جیسے اس نے سختی سے چھڑوایا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا۔ ابتسام نے پھر ہاتھ پکڑا اور ہنستے ہوئے اس کو منہ دکھائی کی ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بولا، تمہارا علاج ہے دوپٹہ بچپن سے کھاتی آئی ہو، عادت ہو جانی چاہیے، عادت ہو جاتی ہے نا۔ جیا ہنسی اور ناراضگی اور اداسی ختم ہو گئی۔ وہ اس کے لیے اپنی فیلنگز بتاتا رہا۔ وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ابتسام جیسا ہم سفر ملا۔